برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یقیناً ماہ مقدس مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ سایہ فگن ہمارے اوپر ہونے والا ہے۔ وہ عظیم مہینے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ وہ عظیم مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور پھر جب وہ مہینہ گزرتا تو سلف صالحین دعا کرتے، اللہ اس مہینے میں جو بھی ہم نے عبادت کی ہیں تو اسے قبول فرما۔ تو اس مہینے کا استقبال کے لیے ہم کو استقبال کرنا ہے، دل کو صاف کر کے، جھگڑے معاملات کو ختم کر کے، کینہ کپٹ کو دور کر کے، اور سب سے بڑی اہم چیز ہے شرک کو دور کر کے، ورنہ کسی انسان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتے۔ تو آج جو دل کا تعلق سب سے زیادہ جس عمل سے ہے وہ ہے تقوی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ہم نے تیرے اوپر روزہ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، لغوی معنی ہوتا ہے ڈرنا اور بچنا، اصطلاحی معنی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے دل کا میلان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا ہے، لیکن نیکی کی طرف دل کی رغبت کافی تیزی سے بڑھ جاتی ہے، تب وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الخشیۃ خلاصۃ الایمان، ایمان کا نچوڑ ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کا نچوڑ ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا نچوڑ اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، دل اللہ سے لرزاں و ترسا رہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تقوی ہی کے لیے آزمایا کرتے تھے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 7713 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کیونکہ دل میں تقوی نہیں ہے تو دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، اور جس دل کے اندر تقوی ہوتا ہے دل صاف رہتا ہے۔ اسی لیے سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کی سیاہ کاری کی بنا پر ان کے دل میں زنگ چڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے پر فرض کی ہیں یا سنت ہیں، سب کا نچوڑ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی بیٹھانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے دل کے اندر تقوی اور خوف رہتا ہے، خشیت رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون آیت نمبر 1-2 کے اندر بیان فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف، خشیت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک نوکر جس طریقے سے ایک بادشاہ کے سامنے میں زبان لڑائے تو ڈر رہا ہے، ہاتھ پھیلائے تو ڈر محسوس کر رہا ہے، یعنی وہ راجہ، بادشاہ، وزیر اعلیٰ کے سامنے میں کچھ مانگتا ہے تو پورے جسم کے اندر خوف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے خوف کی، کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس مالک سے مانگ رہے ہیں جو مالک سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیں، نماز کچھ بھی ہو جاتا تھا ان کے دل کے اندر خوف اور تقوی تھا، اس لیے وہ تیر بھی لگتے تھے نماز پڑھتے تھے، میدان جنگ میں رہتے تھے نماز پڑھتے تھے، دن میں جہاد میں رہتے تھے اور رب کے سامنے میں رات میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ روزہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے تمہارے پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے۔ اس کا مقصد تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزہ کا مقصد ہے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ بندوں کے دل میں اللہ کی اطاعت کی ایک زبردست طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، تب جا کر بندہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔
جب قابو پاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے ہر اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے جو بھی فرائض دیے ہیں اعمال میں لانے کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، دل کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے حدیث صحیح بخاری 1903 کے اندر ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ بھی بولے، اس پر عمل بھی کرے، اللہ کو ایسے شخص کا کھانا پینا چھوڑ دینا کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، اللہ اس کو کوئی ثواب نہیں دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، حج کا معاملہ ہے، حج کے معاملے کے اندر ذرا غور کیجئے۔ اللہ بیان فرماتا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے، اگر تم حج کرنے کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت میں جاؤ گے تو تمہیں توشہ چاہیے، پیسے چاہیے، تمہیں پیسے چاہیے، نوٹ چاہیے، تب جا کر تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے، تب تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آسانی سے جاؤ گے اور آسانی سے واپس آؤ گے۔ لیکن تقوی کے توشہ کو نہ چھوڑنا، تقوی کا توشہ سب سے بہترین توشہ۔ آپ نے پونجی کو جمع کر لیا، لیکن خانہ کعبہ میں آپ نے جو حج کے مقصد سے گیا تھا وہ آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہی تھا، تو آپ کا وہ حج فائدے کا حج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے مقام پر بیان فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 کے اندر، اعدلوا واقرب للتقوی۔ آج پوری دنیا کے اندر خون خرابہ ہو رہا ہے، ہر ایک کا خون بہتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ دنیا کے سارے ججز اور دنیا کے ساری عدالتیں بالکل ناحق خون کا بدلہ دینے کے لیے، دلانے کے لیے وہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی دباؤ میں رہ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت تقوی دل کے اندر پیدا کرے، ڈر پیدا کرے، اور اس انداز میں وہ انصاف کا فیصلہ کرے۔ قربانی کا معاملہ دیکھیے، قربانی کے معاملے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو، جس دن تم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، اس کا خون اور اس کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اب ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو ہمیں ایک بہت بڑی خبر قرآن عظیم سے مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ نے اتارا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا مرکز ہے، اور کون ہدایت حاصل کر پائے گا اس مرکز سے؟ ہدایت کے مرکز سے کون فائدہ اٹھا پائے گا؟ جن کے دل کے اندر تقوی ہوگا، جن کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، یقیناً وہ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں گے، آپ ایک مثال لے لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا کے اندر تمام انبیاء کرام کے بعد، تمام انبیاء رسول کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے۔ پھر ان کے اندر سے کیسے کیسے اعمال انجام پاتے تھے، کس طرح اعمال کی طرف ان کی رغبت ہوتی تھی۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے رسول میں روزے سے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا، فمن تبع منکم اليوم الجنازہ، آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ اور میت کے دفن میں شریک ہوا؟ اللہ کے رسول سے ابوبکر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے کیا۔ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے کھلایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ بیماری آدمی کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ ساری خصلتیں، ساری عادتیں، یہ اعمال اکٹھے جمع ہو جائیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک واقعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن ایک وادی کے اندر تھے، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر ان کے پاس گیا اور کہا، ایک بکری کا بچہ بیچ دو، ایک بچہ بیچ دو، اور وہ پیسے تم اپنے جیب کے اندر رکھ لو۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف وہ مسکراتا ہوا دیکھا اور کہا کہ میں اپنے مالک کے مال میں خیانت کروں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تمہارا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، مارکیٹ کے حساب سے میں آدھا ریٹ دیتا ہوں اور تم پورے پیسے اپنی جیب کے اندر رکھ لینا۔ اس چرواہا نے کہا ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر اللہ نہیں دیکھے گا ہم اس مالک کے مال کو بیچ دیں گے، بچہ آپ کو دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور بار بار یہی جملہ کہتے تھے ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ یہ جملہ ان کو بڑا پسند آیا، مالک کے پاس گئے، مالک سے کہا اپنے غلام کو بیچ دو، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا نہیں، وہ ایماندار میرا غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ کہا جتنی بھی رقم تمہیں چاہیے لے لو لیکن بیچ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت میں اس غلام کو خریدا اور گھر واپس لائے۔ گھر لائے، جب گھر میں لا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا تم آج سے میرا غلام ہو۔ پھر کہا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے وہ الفاظ، وہ جملہ ثم این اللہ، اس جملہ نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہیں غلام ہو، مالک کے مال میں خیانت کرنے سے تمہیں اتنا ڈر ہے۔ پھر مالک نہ دیکھے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر اس قدر تقوی ہے، تنہائی کے اندر اتنا بڑا تقوی تم رکھتے ہو، لہٰذا ثم این اللہ نے تم کو آزاد کیا، اس جملہ نے میں بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تنہائی میں یاد کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے میرے عزیزوں۔